بھائی مستعمل رحمۃ اللہ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو مسجد کے امام سے مصافحہ ہوا۔ امام صاحب نے سوال پوچھا من این تاکل، تو کہاں سے کھانا کھاتا ہے؟ مقصد تو اس کو پوچھنے کا یہ تھا کہ تو کیا کام کرتا ہے۔ سوال اس نے کیا کر دیا، من این تاکل، تو کہاں سے کھاتا ہے؟ تو بھائی مستعمل نے جواب دیا اس سے صبر کر حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، صبر کر پہلے میں نماز لوٹا لوں جو میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے۔ تجھے اللہ کے راضی ہونے میں شک ہے تو میری نماز ہی نہیں ہوئی تیرے پیچھے۔ حیث شککت فی رازق المخلوقین، اس کے بھائی مستعمل فرماتے تھے اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے، اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے اور ساری مخلوق میری عیال بن جائے، ساری دنیا کی مخلوق میرے کنبہ ہو اور آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے تو مجھے پھر بھی کوئی غم نہیں، اللہ اپنے بندوں کو لازماً روزی پہنچا کے رہے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی مستعمل دیکھو کہ حضرت رزق کی بڑی پریشانی ہے، مطلب کہ گھر جاؤ اور گھر کے جس فرد کا رزق تمہارے ذمہ ہے اس کو پکڑ کے باہر نکال دو، اور جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کو رہنے دو۔ بھئی اللہ نے تو سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو زمین میں جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ تو جب اللہ رزق پہنچاتا ہے تو اللہ پہنچائے گا، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ البتہ علماء نے 16 کام لکھے ہیں جن سے رزق میں فراخی ہوتی ہے، یعنی رزق کی 16 کنجیاں ہیں۔ تو آج کے اس بیان میں ہم رزق کی 16 کنجیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلی کنجی، اہتمام کے ساتھ گھر کے سب چھوٹے بڑے مرد عورتیں نماز ادا کریں۔ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، چاہے فجر کی ہو چاہے عشاء کی ہو، نماز پابندی کے ساتھ سب پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تجھ سے رزق نہیں کروانا چاہتے، رزق تو تمہیں ہم دیں گے۔ اب اللہ ذمہ لے رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، رزق تمہیں ہم دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز پابندی کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، ہر غم میں اس کے لیے اللہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کو اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ استغفار ہم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا استغفار ہے۔ اور اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ بھی پورا استغفار ہے۔ اب گھر کی عورتیں کھانا بناتے ہوئے
یا جھاڑ پھونک کرتے ہوئے استغفر پڑھتی رہے، اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ تو خاوندوں کی غربت کے شکوے نہ کریں بیٹھ کے، استغفار کی کثرت کریں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیں گے اور غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ پھر تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مال کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتا ہے۔ حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ کی خواجہ ہماری ساس صاحبہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ حضرت کے بٹوے میں جب پیسے کم رہ جاتے تھے تو حضرت وہ بھی جلدی فقیر کو دے دیتے تھے۔ راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تمہیں واپس لوٹاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے انفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ عبداللہ بن عمر نانا فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ اللہ ان کو ان کی ضرورتوں سے زیادہ مال دے دیتا ہے، اور وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مال وہ غریبوں میں خرچ کریں اور جو دینی مدارس مساجد ہیں ان میں خرچ کریں۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اور جب یہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ مال دینا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس بہت سارے کاروباری حضرات آتے ہیں، حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی ہے۔ بھئی جب مٹی سونا بن جاتی تھی تو تمہیں جو کچھ مال ملتا تھا وہ تمہارا ذاتی نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حصہ تھا۔ تم نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کیا تو اللہ نے دینا بند کر دیا۔ آپ دیکھیں ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈاک کو اس کے جو بندہ ہوتا ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکیا ڈاک پہنچانا بند کر دے تو پھر سرکار اس کی وجہ کسی اور کو ڈاکیا بنا دیتی ہے۔ تو اسی طرح جس کو مال اللہ نے زیادہ دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود بھی کھائے اور یہ غریبوں کو بھی کھلائے۔ اب جس نے غریبوں پہ خرچ کرنا بند کر دیا اللہ اس کا رزق کم کر دیتے ہیں اور کسی اور کو واسطہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت غریب تھا، روٹی کو ترستا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر فریاد کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اور جب آپ کو دور پہ جائیں نا تو آپ اللہ سے یہ سوال کرنا کہ یا اللہ میری پوری زندگی کا رزق مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے، میں چند دن تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، پھر موت آنی ہے تو مر جاؤں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس کو جو پوری زندگی کا رزق تھا وہ دے دیا۔ وہ 2 بکریاں تھیں، کچھ تھوڑا بہت ایسا گندم کی بوریاں تھیں فلاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کوئی 1-2 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا وہ جس بندے کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اکٹھا مل جائے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ جب جا کے دیکھا تو جناب اس نے تو محل بنایا ہوا ہے اور بڑے خدام ہیں اور کھانے ہیں اور دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اس کا رزق تو تھوڑا سا تھا، اب اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا؟
تو جب انہوں نے قصور پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ اس کے پاس کیا لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے خلیل اگر یہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو رزق اتنا ہی تھا جو ہم نے دے دیا تھا، اس نے نفع کا سودا کیا، اس نے اس اپنے رزق میں سے مہمانوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں کھلاتا ہے میں اس کو 10 گنا واپس لوٹاتا ہوں۔ اس تجارت میں اس کو نفع زیادہ ہوا اور آج یہ لاکھوں پتی بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے قریب علاقے میں ایک عورت گزری ہے، اس کا نام مشہور تھا کہ یہ تو حاضر تائی کی بہن ہے، بڑی سخی عورت تھی۔ اس کا یہ دستور تھا کہ اس کے گھر کے قریب سے جو کوئی گزرتا وہ اس کو بٹھاتی، کھانا کھلاتی اور پھر گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ گاؤں جو ہے وہ بالکل سڑک کے کنارے پہ تھا۔ اب جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے وہ سڑک پہ آتے اور وہاں سے بس لے کے شہر آتے تھے، کئی فیملی والے بھی ہوتے تھے، کئی اکیلے ہوتے تھے، تو لوگوں کو وہاں کھڑے ہونا پڑتا تھا، کبھی دھوپ ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے۔ اس نے اپنے خاوند کو مشورہ دیا کہ مسافر لوگ یہاں آ کے انتظار کرتے ہیں، اگر ہم ایک چھت سی بنا دیں تو ان کو آسانی ہو جائے گی، سایہ مل جائے گا۔ تو خاوند گاؤں کا نمبردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے ایک چھت بنا دی۔ اب لوگوں کو جب بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تو لوگ آتے اور انتظار میں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ مہمان آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، پیاس لگی ہوگی، کسی کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ میں ان کو لسی پلا دیا کروں۔ اب لسی تو دیہاتوں میں ہر گھر میں ملتی ہے، چنانچہ وہ لسی بھیج دیتی اور لوگ وہاں بیٹھتے اور پیتے اور آرام سے رہتے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ میں صرف لسی بھیجتی ہوں، اگر کسی کو بھوک لگی ہوگی تو کیا ہوگا، تو اس نے روٹیاں بنانی شروع کر دی۔ اب جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی ملی، لسی بھی ملی، تو لوگ پروگرام اسی طرح بناتے ہیں، دیہات سے چلتے کہ جی ہم فلاں جگہ جائیں گے اور رات کھانا کھا کے وہیں پر رہیں گے اور اگلے دن بس سے کے شہر چلے جائیں گے، اور شہر والے پروگرام بناتے ہم چلتے ہیں، رات کو وہاں پہنچیں گے، کھانا کھائیں گے، رات گزاریں گے، اگلے دن گاؤں میں چلے جائیں گے۔ اب یہ 200-300 بندوں کا اجتماع ہونے لگ گیا۔ اب جب 200-300 بندے روز کھانا کھاتے تو کچھ حاصل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کے خاوند کو کہا یار تم پیسے در سے توڑ کے لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کماتا ہوں، زرعی زمین ہے۔ اس نے کہا یار یہ جو تم 200-300 بندوں کو روز کھانا کھلاتے ہو نا، تو یہ تمہاری بیوی تمہیں کنگال کر دے گی۔ انہوں نے ایسے خاوند کے کان بھرے کہ خاوند نے فیصلہ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ مفت خوری کھانا کھا جاتے ہیں، ہم آج کے بعد کھانا نہیں دیں گے۔ دسترخوان بند کر دیا گیا۔ بیوی کو پتہ چلا تو بیوی کو صدمہ تو بڑا ہوا، مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے خاوند سے بات نہیں کی۔ ایک دن گزرا تو بیوی بڑا غمزدہ تھی، گھر میں تھی، تو خاوند نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت بجھی بجھی ہے، یہ ہنس مسکرا کے بات نہیں کر رہی۔ تو خاوند نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا، آج تم ذرا ڈپریس نظر آتی ہو؟ اس نے کہا ہاں طبیعت خراب ہے بس۔ تو خاوند نے کہا کہ کیا خیال ہے، چلو میں تمہیں زمینیں دکھانے کے لیے لے چلتا ہوں، ذرا کھلی ہوا میں جاؤ گی اور فصلیں دیکھو گی تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اپنی زمینوں پر آ گئی۔ اب وہاں پر تھوڑی دیر تو فصلیں دیکھتی رہی، پھر ایک جگہ کنواں چل رہا تھا، وہ آئی اور کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ خاوند نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں، کنویں کو دیکھ رہی ہوں۔ کافی دیر کے بعد خاوند نے کہا کہ دیر ہو گئی، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن دیکھ پیچھے رہی۔ تو خاوند قریب آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کی بندی تم کنویں میں کیا بیٹھی دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ یہ رہی ہوں
کہ خالی ڈول کنویں کے اندر جاتے ہیں اور واپسی بھر کے پانی سے واتے ہیں، پھر خالی جاتے ہیں، پھر بھر کے آتے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کنویں کا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، کنووں کے پانی کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ خالی ڈول جاتے رہیں گے، بھر بھر کے آتے رہیں گے، تم دن رات بیٹھی رہو یہی منظر دیکھو گی۔ اس نے کہا اچھا، اگر کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا، خالی ڈول جاتے ہیں بھر کے واپس آتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کر دیا تھا، مسافر خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ بھر کے جاتے تھے، آپ کو کیوں ڈر ہو گیا کہ کنویں کا پانی ختم ہو جائے گا؟ اس کے بعد اس کے خاوند نے کہا کہ میں دسترخوان کو کبھی بند نہیں کروں گا۔ جب تک وہ عورت زندہ رہی دسترخوان چلتا رہا، اور 200-300 آدمی روز وہاں پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ پھر چوتھی کنجی ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے ایک سے دوسرے شہر میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے علاقے میں پٹھان دوست آتے ہیں اور ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کلہاڑا خریدتے ہیں، اور اس کلاڑے کے بعد وہ پھر درختوں کے ٹھیکے لے کے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد ان کے لکڑی کے اتنے بڑے بڑے ڈال بن جاتے ہیں اور وہ لاکھوں پتی بن جاتے ہیں۔ محنت کش ہوتے ہیں، سارا دن لکڑی کاٹتے ہیں اور کلاڑے کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے شہروں میں کہیں لکی مروت کا بندہ ہے، کہیں بندو کا ہے، کہیں سیل خان کا ہے، کہیں ڈیرہ غازی خان کا ہے۔ اللہ نے رزق میں برکت رکھی ہے۔ پھر چوتھی کنجی رزق کو بڑھانے والی، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ کہتے ہیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے پر کھول دیتے۔ اب برکتوں کے دروازے کھلانے کتنے آسان ہیں کہ انسان تقویٰ کی زندگی اختیار کرے۔ ایک اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، فما رأیت تقیا محتاجا، میں نے اپنی زندگی میں کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی متقی انسان ہو اور وہ محتاج ہو، لوگوں سے بیٹھا مانگ رہا ہو، نہیں، اللہ اس کو رزق میں برکت دیتے ہیں اور لوگوں سے اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ آپ بھی کسی حافظ با عمل یا عالم با عمل کو بھیک مانگتے نہیں دیکھے، بلکہ جو دین پڑھنے والے ہیں اور دین پر چلنے والے ہیں اللہ ان کو زیادہ کھلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے بندے، اللہ اتنا کھانا دیتا ہے کہ پیٹ زندگی کے سفر میں آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو نیک لوگوں کے پیٹ پڑ جاتے ہیں نا، یہ اصل میں دنیا دار لوگوں کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اگر دنیا دار لوگ اعتراض نہ کرتے اللہ پیٹ نہ بڑھاتے۔ اللہ پیٹ بڑھا دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کھائیں گے کہاں سے، دیکھو کتنا بڑا پیٹ ہے، آخر جاتا ہے نا اس سے کھانا۔
پھر پانچویں چیز ہے کثرت عبادت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کی اولاد تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے. املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور تیرے فقر کو روک دوں گا. اب اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تجھے غنی بنا دوں گا اور میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا. تو پھر اس سے زیادہ اور گارنٹی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو ریس کا مقابلہ جیتے ہیں. جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہو نا، وہ بہت مہنگے بکتے ہیں. عام گھوڑا 5-10 لاکھ میں مل جاتا ہے، لیکن جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہیں ان کی قیمت کروڑ 2 کروڑ اس طرح کروڑوں میں جاتی ہے. اور کسی ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو کوئی بندہ گاڑی کے اندر استعمال نہیں کرتا، تانگے میں استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ تو چیمپئن گھوڑا ہے، اس کو میں تانگے میں استعمال کیسے کروں؟ اسی طرح جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اس کو دنیا کے دھندوں میں الجھاتے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے دنیا کے دھندے کرتے رہیں اور اس سے روزی کمائیں. اللہ ان کو روزی میں ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ ان کو غیر کی محتاجی سے اللہ فارغ کر دیتے ہیں. رزق کی چھٹی کنجی کثرت سے حج اور عمرہ کرنا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حج اور عمرہ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے. آگ کی بھٹی میں سونے کو پگھلاؤ نا تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے. جس طرح آگ کی بھٹی سونے چاندی کی کھوٹ کو دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اس طرح حج اور عمرہ انسان سے فقر کو اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ گناہ بھی بخش دیتا ہے اور انسان کے فقر کو محتاجی کو بھی ختم کر دیتا ہے. پھر ساتویں کنجی صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو قائم رکھنا. جو خون کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، چچا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق بنا سنوار کے رکھنا. ہاں اگر اختلافات زیادہ ہیں تو بہت محبت کا تعلق نہ صحیح، مگر کم از کم صلاح دعا اسلام دعا رکھنی چاہیے اور حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے. قتل تلخی کر دینا، بول چال بند کر دینا، یہ چیز اللہ نے منع فرما دی. آج کل تو ذرا سی بات میں بہن بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، دو بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، قریبی رشتے دار بند کر دیتے ہیں. یہ قطع رہنے اللہ کو سخت ناپسند ہے اور بندے کے لیے جہنم جانے کا سبب بنتی ہے. اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، بنا کے رکھتا ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے رزق میں اور عزت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یزاد فی عمرہ ورزقہ یزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ. جو بندہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو اللہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ اور آسان بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آٹھویں کنجی رزق کی کمزوروں سے حسن سلوک. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے. لعلکم ترزقون بضعفائکم
جو تمہارے کمزور ہیں نا ان کے جیسے اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ہم کمزور کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے ہمارے سر پہ۔ مصیبت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رزق ان کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ انسانوں کے بدعمالیوں پہ پکڑنے پہ آ جاتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار نظر ہی نہ آتا، سب ختم ہو جاتے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ پکڑ پہ آتے تو ہم دنیا میں زندہ ہی نہ رہتے۔ ہم جو زندہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی درگزر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا معاملہ ہے۔ پھر 9ویں کنجی رزق کی توکل، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پرندے اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، جبکہ بندے کا معاملہ یہ ہے کہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتے ہیں ناشتہ کر کے، شام کو آتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے۔ بلے رزق نہ بندے پکھول پہ درویش، جنہ تکیہ ربدا نہ رزق ہمیش، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اور انسان کا پیٹ تو چھوٹا سا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے۔ جانوروں کو اللہ کتنا رزق دیتے ہیں، ہاتھی ٹنوں کے حساب سے چارہ روزانہ کھاتا ہے، گائے کتنا چارہ کھاتی ہے، بھینس کتنا چارہ کھاتی ہے، اللہ دے رہا ہے ان کو۔ ایک مچھلی ہے اس کو کہتے ہیں ویل مچھلی، بلو ویل۔ وہ بلو ویل اتنا کھانا کھاتی ہے کہ اس کا ایک دن میں وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ 200 پاؤنڈ آپ سمجھ لیں تقریباً 100 kg، 100 کلو وزن روزانہ بڑھتا ہے۔ بندے کا تو وزن ہی 100 کلو ہوتا ہے ٹوٹل، اس کا وزن ایک دن میں 100 کلو بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کو اتنا رزق دے رہے ہیں تو ہمیں 2 روٹی رزق کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ امریکہ میں ایک ایکویریم تھا، ہم ایک دفعہ بچوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئے، اس میں مچھلیاں تھیں، عجیب و غریب مچھلیاں دیکھی، اس میں بلو ویل بھی دیکھی۔ تو بلو ویل والے سیکشن میں لکھا ہوا تھا کہ اس مچھلی کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اتنے میں ایک انگریز قریب سے گزرا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی لکھنے میں؟ اس نے کہا سر ہم نے بڑے محتاط ہو کر لکھا ہے، ورنہ بلو ویل کا وزن ایک دن میں 100 کلو سے بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ اب جس کا وزن ایک دن میں 100 کلو سے زیادہ بڑھتا ہے اس کو اللہ کتنا رزق دیتے ہوں گے؟ تو پھر ہمارے لیے 2 روٹی کا پہنچانا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ پھر 10ویں کنجی اس کا نام ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ عطا فرمائیں۔ چنانچہ جو بندہ رزق کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکت دے دیتے ہیں۔ اور ہمیں تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کی یاد نہیں ہوتی، ہم نے اللہ کا کیا شکر ادا کرنا ہے؟ تو جب اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟
عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے قیدوا نعم اللہ بالشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس قید کر لو۔ جو اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت اس کے پاس قید ہو جاتی ہے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس نعمت کو زائل ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے، اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے، واپس لے لو۔ ومن شکرہا، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے